للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے اللہ کی چاہت والی کام کی، یعنی حسین زندگی گزاری، وہی زندگی خوبصورت ہے جس زندگی میں گناہ اور معصیت نہیں ہے، اور اگر ہو جائے تو باقی نہیں، وہی زندگی خوبصورت ہے۔ ایک نہایت خوبصورت چہرہ ہے، سب کے خوبصورت ہے، اگر اس کے اوپر کوئی داغ لگ جائے تو ارے بھئی یہ داغ بہت بدنما ہے، اس نے آئینے میں دیکھا، کپڑا لے کے پوچھا صاف کر لیا، پھر خوبصورت، پھر خوبصورت۔ گناہ کیا ہیں؟ ہماری زندگی کے حسن پر داغ ہیں، دھبے ہیں۔ اللہ نے وہ اسنو پاؤڈر بھی ہمیں دیا ہے کہ داغ دھبے دور کر لو اور پھر سے حسین بن جاؤ، پھر سے حسین بن جاؤ۔ کوئی حسین عورت، بلکہ کوئی انسان، مرد ہو یا عورت، اگر اللہ نے حسن و جمال دیا ہے تو اس پہ داغ گوارا نہیں کرے، کسی قسم کا داغ گوارا نہیں کرے، بے چین ہو کر، فکر مند ہو کر اس داغ کو دور کر کے ہی چین پائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو زندگی میں نے تم کو دی ہے، اس زندگی کو حسین بناؤ، یہ زندگی خوبصورت میرے پاس لے کر کے آؤ، کیونکہ یہ زندگی جتنی حسین ہوگی میں اس کو اتنا پسند کروں گا، اور جتنی داغدار اور بدنما ہوگی مجھے نہیں پسند آئے گی۔ کسی کا حسن بھی دھبوں کے ساتھ پسند نہیں آتا، دھبے صاف کرو تو حسن مقبول ہوتا ہے، معتبر ہوتا ہے۔ تو اپنی زندگی کے اندر نافرمانی اور گناہ کے جو داغ دھبے لگ رہے ہیں، اس کو فوراً صاف کرتے رہو۔ ثم یتوبون من قریب، فوری صاف کرتے رہو، صاف کرتے رہو۔ داغ دھبے کو جب تم اپنے چہرے پہ برداشت نہیں کرتے، اپنے کپڑے پہ برداشت نہیں کرتے، اپنے بستر پہ برداشت نہیں کرتے، اپنے گھر کی دیوار پہ برداشت نہیں کرتے، اپنے بیٹھنے کی جگہ پہ برداشت نہیں کرتے، تو بندہ جب تو خود داغدار ہو جائے گا، تیرا دل داغدار ہو جائے گا، تو میں کیسے برداشت کروں، میں کیسے پسند کروں اس کو؟ میں بھی نہیں پسند کرتا بد شکلی کو۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ بہت حسین ہے، حسن کو پسند فرماتا ہے۔ تو حسن حقیقی کیا ہے؟ حسن حقیقی یہ ہے کہ بندے کی زندگی داغوں سے پاک صاف ہو جائے۔ اور زندگی کا داغ کیا ہے؟ داغ جو ہے وہ گناہ ہے، نافرمانی۔ اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج، اللہ میرے گناہوں سے میرے دل کو دھو کر چمکدار کر دیجیے، کوئی دھبا اس پر نہ ہو، کوئی داغ میرے دل کے اوپر نہ ہو، دل پاک صاف ستھرا ہو جائے میرا۔ جب نبی اللہ سے اس کو مانگ رہے ہیں تو ان کا دل تو پاک صاف ستھرا ہی تھا، ایک ذرے کے برابر کوئی داغ ان کے قلب مبارک پر نہیں تھا۔ اللہ نے ویسا پاکیزہ دل ان کو عطا فرمایا تھا۔ جس دل پہ اللہ کے کلام کا نزول ہوتا ہے وہ دل کتنا پاک صاف اور کتنا عالی شان ہو، اس دل کو کوئی داغ نہیں تھا، لیکن وہ اپنے امت کے دلوں پر نظر رکھا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا میری امت کے دل تو ایسے نہیں، میری امت توبہ کے ذریعے دل کو پھر پاک کرو، پھر پاک کرو، پھر پاک کرو، تاکہ تھوڑی دیر بھی برداشت مت کرو اپنے دل کے اوپر گندگی معصیت کی، تھوڑی دیر بھی برداشت مت، فوراً صحیح کرو اس کو۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ بھائی اگر بھول چوک ہو جائے، بجہالتن کا مطلب بھول چوک، اور آدمی کر بیٹھا گناہ، ارادہ تو نہیں تھا، کوشش بھی یہی تھی کہ بچتا رہوں، لیکن کہیں غفلت ہو گئی، بھول ہو گئی، قدم پھسل گیا، بشر ہے، انسان ہے، نافرمانی کر بیٹھا، تو چلو اللہ کو اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ باقی کیوں رکھنا چاہتے ہو اس کو؟ باقی نہ رکھو اور اصرار مت کرو،
صحابہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کبھی گناہ ہو جاتا تو تڑپ کے خدا کو یاد کرتے وہ بے چین ہو جاتے. اب کیا منہ دکھائیں گے بھائی، کیسے خدا کے سامنے جائیں گے؟ بے چین ہو جاتے اور پھر توبہ کر لیتے، اللہ ان کو معاف کر دیتا. اور اللہ کے علاوہ ہے بھی کوئی کون معاف کرنے والا؟ تو یہ بھی اللہ نے آگے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. جانتے بوجھتے وہ لوگ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. گناہوں کا صدور ہو جاتا ہے، سالکین سے بھی ہو جا سکتا ہے، صالحین سے بھی ہو جا سکتا ہے، صدور ہو جاتا ہے، لیکن جانتے بوجھتے نہیں کرتے اصرار کہ پھر کر رہے. اور یہ جو حرام لذت ہے، یہ حرام لذت یہ وقتی لذت کے لیے آخرت کی دائمی لذتوں کو قربان کر رہے. یہ بہت بری بات ہے اور اس سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. اس زمانے کے اندر بالخصوص مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں اور اخص الخصوص نوجوانوں اور کم عمروں کی زندگیاں اس لیے خطرے میں پڑی ہوئی ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اسمارٹ فون ہے. اس لیے اتنے زیادہ خطرے میں سالکین میں نہیں سمجھتا کہ اس ٹیکنالوجی سے پہلے کبھی آئے ہوں. سالکین، طالبین، صالحین، اللہ والے، اللہ کو چاہنے والے، اللہ کی طلب میں تڑپنے والے کہ ہمیں خدا مل جائے، بری نیت والے نہیں، اچھے لوگ، صالحین، سالکین اور راہ حق کے طالبین. اس اسمارٹ فون نے ان کا راستہ قطع کر دیا ہے اور ان کو آگے بڑھنے کے لیے گڑھا کھود کے رکھ دیا ہے سامنے. اس گڑھے میں گرو، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں. بڑھو گے تو گرو گے اس کے اندر، بس گرنے کے لیے گڑھا کھود کے رکھ دیا ہے. اس لیے اہل اللہ اور مشائخ اگر اس زمانے میں سب سے زیادہ کسی چیز سے ڈر رہے ہیں تو وہ اسمارٹ فون سے ڈر رہے ہیں. اس کا نام اسمارٹ رکھا گیا ہے، حالانکہ وہ ہمارے سارے حسن کو ختم کر دینے والا ہے، ہمارے سارے تقوی کو بہا لے جانے والا ہے، ہماری پرہیزگاری اور خوف خدا کا ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے والا ہے. کیسے کیسے نیک بندے تھے جن کی سابق کی زندگی اش کرنے کے قابل تھی، اسمارٹ فون نے ان کی زندگی کو بھی سیاہ اور برباد کر کے رکھ دیا. سب کام سے گئے. اس لیے جو اللہ کے راستے میں ترقی کرنا چاہتے ہیں اور ان کی عمریں کم ہیں تو وہ لوگ تو بالخصوص ایسی علیحدگی اختیار کر لیں کہ جو منفعتیں بھی اس کے ساتھ وابستہ ہونے کا نفس و شیطان دھوکہ دیتے ہیں، ان منفعتوں کا اکثر انکار کر دو. ٹھیک ہے، مانتا ہوں کہ اس میں یہ فائدہ ہے، لیکن قرآن نے کیا ضابطہ بتایا ہے؟ اسمہما اکبر من نفعہما. جوا میں اور شراب میں کچھ فائدے بھی ہیں. یعنی مزدور اتنا تھکتا ہے اور 2-4 گھونٹ پی کے آرام سے پڑ جاتا ہے، پھر صبح تیار ہو جاتا ہے کام کرنے کے. کچھ فائدہ ہے اس کے اندر بھی. جوا میں بھی فائدہ ہے، بیٹھے بٹھائے کروڑ پتی ہو گیا، لاٹری اٹھ گئی. فائدہ ہے، اللہ فائدے کا انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ فائدہ کم ہے، ضرر اور نقصان زیادہ ہے. اسمہما اکبر من نفعہما. ان 2 چیزوں کا وبال ان 2 چیزوں کے نفع سے زیادہ ہے اور بڑا ہوا ہے. بڑا ہے ضرر اور زیادہ ہے. یہ اللہ رب العزت نے ضابطہ بتا کر اس کو حرام کر دیا. شراب حرام کر دی اللہ نے، قمار حرام کر دیا، جوا حرام کر دیا اللہ پاک نے. سب کو معلوم ہے کہ اسلام میں جوا حرام ہے. حرام کیوں ہے؟ اس میں تو فائدے بھی ہیں. تو اللہ فرما رہے فائدے ہیں، مجھے پتا ہے، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے.
اور عقل مندی کا تقاضا یہ ہے، ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز میں زیادہ نقصان ہو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے، لہذا میں نے اس کو تم پر حرام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ممنوع قرار دے دی۔ ایسے ہی میرے عزیزوں، دوستوں، نوجوان بچوں، نوجوان بچیوں جو یہاں اس محفل میں موجود ہیں، ان سے کہتا ہوں بطور خاص کہ اس ٹیکنالوجی نے خواہ اس میں کتنے فوائد ہوں، خواہ اس کے ذریعے سے ہمیں کتنی سہولتیں میسر آ رہی ہوں مثبت اعتبار سے، لیکن جو ضرر کا پہلو ہے وہ ہمارے نفع کے پہلو سے کہیں زیادہ ہے، اور اس ضرر کے پہلو نے ہمارے دلوں سے یاد الہی کا شوق ہی ختم کر دیا۔ اب اللہ یاد نہیں آتے۔ کبھی اس ٹیکنالوجی سے پہلے طالبین و سالکین، خانقاہوں میں آنے والے، اہل اللہ سے ربط رکھنے والے اور اپنی آخرت اور عاقبت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنے والے راتوں میں اٹھ اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، قیام میں، کبھی قعود میں، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی رونے میں، کبھی آہوزاری میں، کبھی مناجات میں، کبھی قرآن کی تلاوت میں اللہ کے حضور تڑپ تڑپ کے صبح کر دیتے تھے۔ آج وہی سالکین رات کو بستر پہ لیٹتے ہی اپنا فون نکالا اور ایک ایسی دنیا میں چلے گئے جس دنیا میں جا کر آدمی اپنے دین ایمان کی حفاظت کرے یہ مشکل ہے، تقوی و طہارت کی حفاظت کرے یہ مشکل ہے۔ عقیدۃ الطحاوی میں امام طحاوی رحمہ اللہ نے ایک اعتقادی مسئلے کے سلسلے میں فرمایا کہ تقدیر کا علم اللہ کے پاس ہے، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اس کا علم زمین پر نہیں اتارا ہے۔ جو شخص علم موجود پر اکتفا نہ کر کے علم مفقود کو طلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنی کوشش میں ناکام ہوتا ہے اور بے مقصد واپس ہوتا ہے۔ اور جن چیزوں کا علم اللہ نے بندوں سے چھپایا ہے، اگر کوئی بندہ اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کی تہ میں گھس کر کوئی مقصد پانا چاہے گا تو جب اس میں سے لوٹ کے آئے گا تو ایمان سے محروم ہو کر آئے گا، ایمان باقی رکھ کر نہیں آئے گا۔ یہ تو ایک اعتقادی مسئلے کے بارے میں فرمایا ہے۔ میں غور کرتا ہوں تو ٹھیک یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے انہوں نے اس مسئلے میں یہ بات کہی ہے اور وہ بالکل معقول بات ہے، پکی بات ہے۔ غیب کے علوم میں جس کو اللہ نے چھپا دیا ہے، کوئی آدمی گھسنے کی کوشش کرے گا اور اس میں سے کوئی چیز تلاش کر کے لانا چاہے گا تو یا تو شاکی بن کے نکلے گا یا مرتد بن کے نکلے گا، اس میں سے کامیاب ہو کے نہیں نکلے گا، ایمان بچا کے نہیں نکلے گا۔ آج یہ اسمارٹ فون کے اندر چلا جانے والا ایک دفعے گھس گیا، اس کے اندر سے اپنا تقوی بچا کے تو باہر نہیں آ سکتا، تقوی اسی میں چھوڑ کے باہر آنا پڑے گا۔ جو ذکر کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، گناہوں سے بچنے کے ذریعے، بڑے بڑے گناہوں سے بچ رہا ہے اس لیے کہ متقی بننا چاہتا ہے، نیت اچھی ہے، طلب اچھی ہے، بڑے بڑے گناہوں سے بچا، بڑی بڑی نیکیاں کیا، ان سب سے قلب میں نور پیدا ہوا، لیکن وہ راتیں جو اللہ کے قرب اور اس کی حضوری اور اس کے قدموں میں گزاری جاتی تھیں، اب ان فلموں میں، ان گندگیوں میں، ان بیہودہ فحش عریاں تصویروں میں گزر رہی ہے۔
اب سالک ترقی کرے گا تو کیسے کرے گا؟ اس کے لیے ایک راستہ ہے، وہ راستہ یہ ہے کہ اپنے ضرورت کا فون اپنے پاس رکھ لو اور اس کو اندر الماری میں بند کر دو، بس۔ نفس کہتا ہے کہ بھائی بزرگوں کے بیانات سنتا ہوں میں، تو پتہ چلا کہ آڈیوز اس میں بھی آتے ہیں تو اس میں سن لیا کرو، ویڈیوز نہیں آئیں گے، آڈیوز آئیں گے تو سن لیا کرو، اسی کو تلاوت سن لو، نعتیں سن لو، اور اس کے اندر اہل اللہ کی باتیں سن لو، یا پھر اپنے نفس پر قابو ہو تو ضرورت کے لیے استعمال کرو، جائز ضرورت کے لیے، اور ناجائز ضرورت سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ہے یہ بڑا مشکل کام، بہت مشکل کام ہے، لیکن آج ہماری مردوں اور عورتوں کی زندگیاں اسی سے تباہ ہیں، لڑکیاں لڑکے اسی میں مصروف ہے، اسی میں مگن ہے، اور یہ کچھ ایسا جنون ہے کہ میں دیکھتا ہوں دینی محفلوں میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو فون میں لگے ہوئے ہیں، بعض لوگ وہیں بیٹھ کے شروع ہو جاتے ہیں، بعض لوگ جو ہیں بجتے ہی گھنٹی بجتے ہی اٹھ کے باہر نکل جاتے ہیں، آنا جانا آنا جانا آنا جانا، بس کیا سیکھنے کے لیے آتے ہیں، کیا سیکھتے ہیں اللہ عالم، بند کر کے بیٹھنا بھی نہیں چاہتے ایسے اللہ کے بندے۔ اور بہت سے لوگوں کو دیکھا، علماء کو، کہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے مجمع ہے، لوگ ان کی باتیں سن رہے ہیں اور یہ اپنے موبائل کے اندر ہیں، یقیناً کوئی گناہ کا کام نہیں کرتے ہوں گے، بیٹھ کر کے کوئی اچھی چیزیں ہی دیکھتے ہوں گے، کچھ آیتیں تلاش کرتے ہوں گے، احادیث کرتے ہوں گے، بھائی علماء ہیں، ہم بدگمانی تو نہیں کرتے ان سے، لیکن ان کی اس مشغولیت کو دیکھنے والے کیا سبق لیں گے؟ وہ کہیں گے کہ صاحب ہمارے لیے منع ہے، یہ بزرگوں کے لیے کچھ منع نہیں، یہ نہیں۔ اس لیے علماء کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، علماء کو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ صاحب بیان کر رہے ہیں تو بھی ہاتھ میں موبائل ہے، اور بار بار کٹ کرتے رہتے ہیں، بار بار یہ کرتے رہتے ہیں، وہ بیان بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ سے۔ ایسی بھی کیا، ایسا کیا عشق ہے، یہ کیا چیز ہے جو نفس کے اندر پیدا ہوگی؟ ایک جگہ دیکھا کہ ایک صاحب موبائل ہی میں مشغول تھے مسلسل، اس کے بعد اٹھے کھڑے ہوئے اور میرا تعارف کرایا، اور بیان غور توجہ سے سننے کے لیے اعلان کر کے جیسے ہی میں بیٹھا خطبہ شروع کیا، وہ بازو بیٹھ کے موبائل میں شروع ہو گئے اپنا کام۔ کبھی جنون کی حد تک ایسا اثر انسان پر ہو جاتا ہے کہ پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ دیکھنے والے مجھے کیا سمجھ رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتا، اس جنون کی حد تک۔ جیسے مجنون ہے، اسے کسی سے پرواہ نہیں ہے، بس وہ اپنی لیلا کے لیے زندگی گزار رہا ہے، بس اسے کسی سے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی تعریف کرے کہ کوئی برا بھلا کہے، اسے کیا کرنا ہے، میں جی رہا ہوں اپنی لیلا کے واسطے۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجنوں اور لیلا کی مثال بار بار دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اگر کوئی مجنوں اپنی لیلا کے لیے پوری دنیا سے بے خبر ہو جا سکتا ہے تو کوئی بندہ اپنے مولا کے لیے کیوں نہیں کائنات سے بے خبر ہو جا سکتا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ کیوں نہیں مشغول ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، تاریخ بتا چکی، کتابوں میں لکھا ہے کہ مجنوں کو بزرگوں کے پاس لے جایا گیا، کوئی بات نہیں مانا، ایک بزرگ نے کہا کہ اس کو لے جاؤ اور طواف کراؤ اور بیت اللہ کا غلاف اس کے ہاتھ میں دے کے اس سے توبہ کراؤ، اور اس کو سکھایا کہ بیت اللہ کا غلاف ہاتھ میں پکڑ کے کہو، اے اللہ میرے دل سے لیلا کی محبت نکال کر اپنی محبت عطا فرما دی۔ بڑا اچھا طریقہ بتایا۔ لے گئے خاندان کے لوگ اور اسے لے جا کر کے غلاف کعبہ اس کے ہاتھ میں تھما کے اس سے کہا کہ دعا کرو۔ اس نے دعا کی، اے اللہ
اپنی محبت میرے دل سے نکال کے لیلا کی محبت ڈال دی۔ یہ ہے جنون، جنون، اس کو جنون کہتے ہیں۔ کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، وہ تو اللہ کے مقابلے میں بھی لیلا کو ترجیح دے رہا تھا۔ اسی طریقے سے لت پڑنا اس کو کہتے ہیں۔ لت پڑ جاتی ہے تو پھر آدمی قابو نہیں پاتا اپنی حرکتوں پر، اپنے آپ پر قابو نہیں پاتا۔ اس لیے چھوڑو میرے دوستو قرآن پڑھنا۔ جب چاہے کہ موبائل میں کچھ دیکھیں تو اسی وقت قرآن شریف لے لو، اس میں نہیں نکالو قرآن شریف، بلکہ جو قرآن شریف رکھی ہوئی ہے یہ قرآن شریف لے لو اور اس قرآن شریف کو لے کر سامنے رکھ کر اس کی تلاوت شروع کرو اور کہو کہ اللہ پاک اپنے کلام کے نقوش کے نور سے میری آنکھوں کو اور میرے قلب کو منور کر دیجیے۔ میرا نفس چاہ رہا ہے کہ میری آنکھوں کو اور میرے قلب کو ظلمت اور اندھیرے میں ڈال دے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں روشنی دوں، اندھیرا نہ دوں، اور تلاوت کرنا شروع کر دوں۔ قرآن کی برکت سے انشاءاللہ تعالی وہ جذبہ ٹھنڈا پڑے گا۔ یہ تو شہوانی تقاضے ہیں، اس کو توڑنے کے لیے رحمانی تقاضوں کو پورا کرو۔ جب رحمانی تقاضوں میں مشغول ہوں گے تو نفسانی اور شیطانی تقاضے کمزور پڑ جائیں گے۔